الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. میں نے آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ جل مجدہ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے اہل ایمان، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر ہم تمہیں ایک شان دیگر عطا فرمائیں گے، ایک الگ سے رتبہ عطا فرمائیں گے، ایک الگ سے مقام عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر سینکڑوں قومیں ہیں، سینکڑوں مذہب کے پیروکار ہیں اور بہت سارے قبائل ہیں، لا تعداد اور انگنت برادریاں ہیں، ان کے الگ الگ رسوم اور رواج ہیں، لیکن فرمایا ان سب کے درمیان تمہاری شان الگ ہوگی، جدا ہوگی، ممتاز ہوگی اور سب سے زیادہ امتیاز تمہیں حاصل ہوگا، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم تقوی اختیار کرو. سوال یہ ہے، علماء نے بحث کی، حضرات مفسرین نے، کہ تقوی کیا ہے. اس کی پھر چند مثالیں پیش کی حضرات اہل علم نے. ایک تقوی ہے جناب سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تقوی ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، پھر تقوی ہمارے اکابر اولیاء حضرات اہل دل، اہل باطن و اہل اللہ کا ہے، ان کا تقوی ہے. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار تقوی کی جانب توجہ دلائی، اور اس کی اہمیت آپ اس طرح سمجھیے کہ قرآن مجید میں اگر آپ تتبع کریں، تلاش کریں اور جستجو کریں تو ہر صفحے پر اوسطاً تقوی کا ذکر ایک مرتبہ ضرور آ جائے گا. پورے قرآن مجید میں ہر صفحہ پر ایک مرتبہ تقوی کا ذکر، بعض صفحات میں 3 اور 4 مرتبہ قرآن مجید نے تقوی کا ذکر کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کسی چیز کی جانب توجہ دلائے اور ایک ہی مرتبہ ذکر آ جائے تو وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. جائے کہ کسی چیز کی جانب قرآن مجید توجہ دلائے، مکرر دلائے، بار بار دلائے، لگاتار دلائے اور اس کثرت کے ساتھ دلائے کہ جس کا شمار کرنا بھی ممکن نہ ہو، اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا تقوی کیا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک اس نہج پر ہیں، اس انداز پر ہیں، اس طریق پر ہیں جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے. حضرات اہل علم نے لکھا کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے. جناب ابو بکر صدیق کو کمال حاصل ہے، ایسا تقوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں حضرات صحابہ کے درمیان. پھر سیدنا عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے واقعات میں لکھا کہ بیت المال میں عطر آیا تقسیم ہونے کے لیے. حضرت عثمان غنی گھر میں عطر کا برتن لے کر آئے تقسیم کرنے کے لیے، تو تقسیم کیا تمام ضرورت مندوں کو اور اہل مدینہ کو. تقسیم کرنے کے بعد حضرت کی اہلیہ نائلہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی کچھ عطا کیجئے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، اتنی خوبصورت خوشبو ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے ملنا چاہیے. آپ نے فرمایا نائلہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، اہل ایمان کا، مجاہدین کا، اس میں سے تمہیں نہیں دیا جا سکتا اور یہ اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے. عثمان غنی یہ کہہ کر تشریف لے گئے باہر. جب گھر میں واپس آئے دوبارہ تو پورا گھر خوشبو سے بسا ہوا، معطر تھا پورا گھر. تو حضرت عثمان نے دریافت کیا اہلیہ سے، نائلہ سے، کہ بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. عرض کیا حضرت آپ جو عطر تقسیم کر کے خالی برتن چھوڑ گئے تھے، اس خالی برتن میں میں نے ہاتھ پھیر کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیر لیا. عثمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نائلہ تو خود بھی ہلاک ہوئی، تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا. تمہارے لیے کہاں سے جائز تھا کہ تم خالی برتن میں ہی ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر پھیرو. یہ تقوی ہے حضرات صحابہ کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاجوں کی تہذیب، اخلاق اور کردار
کو اس قدر بلند کر دیے تھے، اتنے پاکیزہ کر دیے تھے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طریقے پر دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام کی تاریخی شخصیت ہے، بنیادی اور اساسی شخصیت ہے، ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ہندوستان کے اندر جب آزادی ہوئی سن 1947 میں، انگریز سے آزادی ملی اور وہاں پر حکومت قائم کرنے لگے، تو ان سب کے سربراہ گاندھی، کرم چند موہن داس گاندھی جی نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا، یہ نصیحت کی اپنے تمام کے تمام لیڈران کو جنہوں نے آزادی کی جنگ میں شرکت کی تھی، کہ اگر حکومت کرنی ہے ہندوستان پر تو ایسی حکومت کرنا جیسے عمر نے حکومت کی ہے۔ عمر کی حکومت کی مثال غیر مسلم بھی دیتے ہیں، تاریخ میں ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں جیسا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کو جلال آتا تھا، حضرت کو غضب کی کیفیت ہوتی تھی، اور خاص طور سے توحید کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں، اسلام کے بارے میں حضرت بالکل برہنہ تلوار کی طریقے پر تھے۔ تو حضرت کے واقعات ہیں، اور ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا مزاج کیا تھا۔ علماء محققین نے لکھا حضرت کا حلیہ کہ حضرت کا قد نکلتا ہوا تھا، لمبے قد کے تھے، اور گال حضرت کے اندر دھسے ہوئے تھے، مونچھیں رکھی ہوئی تھی سبالتین۔ جب عالم غضب میں ہوتے تھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے، اپنی آستینیں چڑھاتے تھے۔ جب حضرت کو کسی بات پر غصہ آتا تو ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب حجامت بنوا رہے ہیں، لکھا ہے، اور حجامت کے دوران آپ اس سے بھی مرتبہ سمجھیے عمر کا، کہ مصر سے کتاب آئی ہے موافقات عمر، ان مصنف نے کتاب کے ان آیات کی نشاندہی کی ہے جو آیات حضرت عمر کے حق میں ان کی رائے کی موافقت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید 11 بار سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں، ان کی رائے کی موافقت میں، اس سے ان کی مقام کا، ان کی مرتبے کا اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت حجامت بنوا رہے ہیں، حجامت بنا رہا ہے، دوران حجامت حضرت نے گلا صاف کیا اور کر کے اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش، تو دیکھا کہ حجام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جو حجام تھا وہ بے ہوش ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو ہوش میں لانے کی تدابیر کی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے، ہوش میں لائے۔ جب ہوش میں آ گیا تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بے ہوش کیا۔ عمر نے فرمایا کہ خدا کے بندے کیوں تہمت لگاتا ہے، کیوں الزام لگاتا ہے؟ میں نے نہ تجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مارا، نہ پیٹا، بلا وجہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے بے ہوش کیا۔ کہا کہ حضرت جس وقت آپ نے گلا صاف کیا اور آپ کھنکارے تو میں یہ سمجھا کہ میری کسی حرکت پر عمر کو جلال آ گیا، اس خیال سے میرے ہوش غائب ہو گئے اور میرے حواس معطل ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور یہ تو بیچارہ ایک معمولی حجام تھا۔ حضرت عمر دور عمارت کے اندر مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، بحیثیت امام کے نماز پڑھا کر نکلے ہیں مسجد نبوی سے۔ آپ کے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے جس کے اندر کبیر السن حضرت عمر سے جو عمر کے اندر بڑے ہیں وہ صحابہ بھی ہیں، آپ سے حضرت عمر کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہیں جن سے حضرت عمر علمی استفادہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے۔ اچانک عمر کو کوئی کام یاد آیا، تیزی کے ساتھ پیچھے مڑے تو تمام صحابہ کی صف زمین پر گر پڑی، اس خیال سے کہ شاید عمر کو ہماری کسی حرکت پر جلال آ گیا۔ یہ شان ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک صحابی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند صحابہ ایسے ہیں جو اپنے فہم میں اور اپنی ذہانت میں، اپنی فراست میں اور اپنے بہادری کے اندر ایک دوسرے سے کچھ کم نہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید، عمر ابن عباس، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور اسی طریقے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ 19-20 کے فرق کے ساتھ، کچھ ان کو نمبر نہیں دیا جا سکتے، نہایت جسور، بڑے توانا اور نہایت بہادر اور سمجھدار واقع ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص کے ساتھ آج بھی جب عرب کے مورخین ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے لکھتے ہیں فریس عرب، عرب کا سب سے سمجھدار انسان، سب سے دانا اور عقلمند آدمی۔ اتنے دانا ہیں عمر ابن عاص کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے حق میں آرزو اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان میں سے عمر ابن عاص کے حق میں بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی چیز آئے، آپ کے قلب اطہر میں کوئی عرض ہو، ناممکن ہے کہ وہ پوری نہ ہو، محال ہے، وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ اور پھر آپ کسی کے حق میں دعا فرما دیں، ایک تیر ہے جو یقیناً نشانے پر بیٹھے گا۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی، عمر ابن عاص آئے ہیں، اور آنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے آپ کو اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی ہے عمر کے آنے پر اور ان کے استقبال کے لیے، ان کو بٹھانے کے لیے۔ جب عمر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا سلام کے بعد کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعجلت تمام جلدی کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے کہ کہیں ارادہ نہ بدل جائے عمر کا۔ عمر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، جب پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھائے عمر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ آپ پریشان ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ یہ سمجھے کہ شاید عمر کا قبول اسلام کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما لکا یا عمر، بڑی پریشانی سے آپ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، آپ نے ہاتھ کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ کہا یا رسول اللہ، میں تو شرط کروں گا، میں تو بہت ذہین اور سمجھدار انسان ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر آپ کا مذہب اختیار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے ایسے ایسے گناہ ہیں، میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں جن کو نہ میں بیان کر سکتا نہ آپ سن سکتے۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا مذہب قبول کر کے اور اسلام قبول کر کے کیا ملے گا؟ میں اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ کیا عمر تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ اتنے سمجھدار انسان ہیں یہ سیدنا عمر ابن عاص، مصر کے گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے دور امارت میں حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ عمر ابن عاص نے مصر میں گورنر ہاؤس بنا دیا۔ وہ گورنر ہاؤس کوئی وائٹ ہاؤس نہیں تھا، کوئی کریملن نہیں تھا، کوئی راشٹرپتی بھون نہیں تھا، ایک معمولی کمرہ بنایا تھا مٹی کا اور گارے سے ایک کمرہ تیار کیا تھا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے ایک پرچہ لکھا، معمولی پرزہ لکھا کہ او عاص ابن عاص، میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی کمرہ بنایا ہے گورنر ہاؤس، میرا یہ پیغام ملنے کے ساتھ ہی اسے زمین کے برابر کر دے، ورنہ وہیں پر پہنچ کر دونوں کان اکھاڑ کر گدی کے پیچھے لگا دوں گا، گردن کے پیچھے لگا دوں گا۔ یہ آرڈر دیا حضرت عمر نے۔ لکھا ہے تاریخ میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام قاصد لے کر پہنچا پیغامبر مصر حضرت عمر ابن عاص کے پاس، تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے، گورنری کے فرائض انجام دے رہے تھے، لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے۔ پرچہ پڑھا، اٹھے اور بھاگے، باہر نکلے، نہ جوتا پہنا نہ سامان اٹھایا، اور باہر نکل کر کھڑے ہو کر کہا گراؤ، ابھی گراؤ، فوراً گراؤ، زمین کے برابر کر دو۔ جب وہ کمرہ گرا دیا گیا تو کسی نے عمر ابن عاص سے عرض کیا کہ حضرت ایسی بھی کیا بدحواسی، ایسا بھی کیا آپ نے عجلت کی، جلدی کی؟ اگر عمر کا آرڈر تھا تو آپ کم از کم جوتے پہن لیتے، اپنا سامان اٹھا لیتے۔ آپ نے تو اتنی عجلت کی، چپل بھی نہیں پہنے اور باہر نکل کر کمرہ
کہا کہ خدا کی قسم تم نہیں جانتے جس شخص کا یہ آرڈر تھا، جس شخص کا یہ پیغام آیا تھا، وہ اپنی دھمکی کو، اپنی تھریٹ کو حقیقت بنا دیتا اگر میں ذرا بھی دیر کرتا۔ یہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب۔ یہ عمر ابن خطاب نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ کعب تقوی کیا ہے، جو میرا موضوع ہے، اور میں آپ کو اسی کے متعلق بتا رہا ہوں کہ ایمان والوں سے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ کعب سے پوچھا حضرت عمر نے کہ کعب تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب نے دریافت کیا، عمر کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے داہنی جانب بھی کانٹے ہوں، جس کے بائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آگے بھی کانٹے ہوں، پیچھے بھی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، تھوڑی دیر کے بعد اپنی گردن اٹھائی، کہا گزرا ہوں۔ کعب نے پوچھا کیسے گزرے؟ کہا حضرت عمر نے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر، اپنے جسم کو بچا کر، کہیں کانٹوں میں الجھ کر کپڑے نہ پھٹ جائیں، جسم زخمی نہ ہو جائے۔ کہا کعب نے کہ عمر، اس دنیا کے اندر اسی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ ہماری دائیں جانب بھی گناہ ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہماری بائیں جانب بھی گناہ ہیں، معصیتیں ہیں جو ہمیں پکار رہی ہیں، پیچھے بھی گناہ ہیں، آگے بھی گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا احتیاط کے ساتھ، کہیں یہاں گناہ نہ ہو جائے، کہیں وہاں گناہ نہ ہو جائے، کہیں زبان کا گناہ نہ ہو جائے، کہیں آنکھ کا گناہ نہ ہو جائے۔ بھائی زبان کا گناہ اور غیبت جانتے ہو، زجر الشبان والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ، مولانا عبدالحی لکھنوی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی۔ وہ حدیث سنا کر آپ کو اپنی بات ختم کروں گا۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، بے حیائی آج اپنے عروج پر ہے، بے غیرتی آج 7ویں آسمان پر ہے، فحاشی آج چاروں طرف بڑھانا ناچ دکھا رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ خبر منحوس کان میں نہیں پہنچتی کہ کسی بدنصیب اولاد نے، لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے میں جتنا گناہ ہے، نبی کریم نے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں ہے، اور جتنا گناہ سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان پر کنٹرول بٹھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک انصار کی ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، عائشہ بھی موجود ہیں۔ وہ آنے والی عورت چھوٹے قد کی ہیں، ان کا قد پستہ ہے، ناٹے قد کی، قصیر القامہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آئیں، آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ ایسے جا رہی ہے۔ اشارہ تھا ان کے چھوٹے قد کی طرف، ان آنے والی خاتون کے جو انصاری آئی تھی۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ کے اس کلمے سے اور اس بات سے پیغمبر کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ حضرت عائشہ گھبرائیں، عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا عائشہ تو نے ایسی بات کہی، ایسا کلمہ کہ اگر سمندر میں ڈال دیں تو سمندر کا رنگ کالا ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کوئی تہمت نہیں لگائی، میں نے کوئی ان کے اوپر الزام نہیں لگایا، میں نے تو ایک حقیقی بات کہی، واقعتاً ان کا قد چھوٹا ہے، ان کے چھوٹے قد کی جانب۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا، کسی کی غیر حاضری میں، کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھا نہیں لگتا۔ عائشہ اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اس بات، وہ عیب اور وہ چیز اس کی ذات میں موجود نہیں، یہ تو تہمت ہے، اس کا عذاب تو کہیں زیادہ ہے غیبت سے۔ تو زبان پر کنٹرول بٹھایا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تقوی کے متعلق کعب نے کہا کہ ایسے راستے سے اپنے آپ کو بچائے کہ جہاں پر آپ کو گناہ دعوت دے۔
حضرت عمر سے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، یہ ہے حضرات صحابہ کا تقویٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بھائی تقویٰ حضرات اکابر، حضرات بزرگان دین کا اور اہل اللہ کا، اس کی بھی میں آپ کے سامنے مثالیں دیتا، لیکن میں تھک گیا حضرت، میں تھک گیا صبح سے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ میں ہندوستانی عالم ہوں، مولوی ہوں، میرے میں اندر وہ روحانی قوت نہیں جو بنگلہ دیشی علماء میں ہے، اور ان کی قوت کی جو بنیاد ہے وہ دو ہے، ایک تو روحانی قوت، ایک مچھلی کی قوت۔ تو ہم جو مچھلی کھاتے ہیں سال بھر میں، پورے سال میں 1 کلو، آپ ایک دن میں 1 کلو کھا جائیں گے۔ تو بہرحال بھائی میں شوگر کا مریض بھی ہوں، خدا تعالیٰ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں شان قبولیت پیدا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ تقوی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو تقوی و طہارت سے مزین فرمائے، اور دین کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق، آپ کے لائے ہوئے آئین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔